العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سیدنا و سید المرسلین و علی آلہ الطیبین الطاہرین و آلہ و اصحابہ و ازواجہ و اولادہ و اہل بیتہ و اولیاء ملتہ و علماء اہل سنتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت دے نال دو چار مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و صحابک یا رحمۃ للعالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و صحابک یا خاتم المعصومین، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و صحابک یا خاتم المرسلین، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و صحابک یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد لامحدود درود پاک بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شب اسراء کے دولہ فخر موجودات باعث تخلیق کائنات جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ عالیہ دے اندر درود و سلام دا نذرانہ عقیدت و الفت و ارادت و محبت و پیار پیش کرنے تو بعد اللہ رب العزت دا لاکھ لاکھ بار شکر کے مالک کائنات نے پاک گھر دے اندر بار وقت حاضر ہو کے اپنی بارگاہ دے اندر بیٹھنے دی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت اپنے پاک گھر دی اس حاضری نو اپنی بارگاہ چ قبول فرما کے تیری میری زندگی دی ہر مشکل نو آسان بنائے۔ بند کر دے، اس بند کر دے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام دے پیارے پیارے غلاموں، ماہ میلاد دا مہینہ جاری و ساری ہے تے رسول پاک دی ولادت با سعادت والے دن دے بالکل اسی قریب تر کھڑے ہیں تے حضور علیہ الصلاۃ والسلام دی ذات اقدس دے اوپر اترنے والے پیارے قرآن دے اندروں اسی ایک آیت کریمہ تلاوت کیتی۔ اس دی اندر اللہ رب العزت نے جڑا اعلان کیتا، رب کریم انسان نو چھٹی دے رہا، کہندا موج کر، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اللہ پاک فرما رہے کہ بے شک اے انسان تو تحقیق کر کے دیکھ لے، میں نے تجھے نبی وہ عطا کیا ہے، نبی وہ عطا کیا ہے جسے کسی امتی کا تکلیف کے اندر مشقت کے اندر پڑنا گوارا ہی نہیں ہے۔ اس مقام دے اوپر ٹھہر کے سوچنا کہ امتی پریشان ہوئے تے رب نے نبی وہ عطا کیتا ہے کہ وہ نبی جڑا نا برداشت نہیں کرتا کہ کلمہ گو میرا ہوئے تے تکلیف اندر مبتلا ہو، تیری میری تکلیف دی اندر دیکھو نا رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کس طرح تیری میری تکلیف نو محسوس کرتے نا۔ کسی شاعر نے بڑا پیارا نقشہ کھینچے دا ہے، مینوں یہ شعر ویسے اس حوالے دے نال بڑا ہی پسند ہے، کہندے مبتلا درد ہو کوئی عضو، کہندے جسم دا کوئی حصہ درد اندر مبتلا ہوئے، مبتلا درد ہو کوئی عضو تو روتی ہے آنکھ،
کس قدر ہمدرد ہوتی ہے سارے بدن کی آنکھ. کہندے سارے جسم دے نال ایدی ایک الگ ہی محبت ہے. پیر تے سٹ وج جاوے اکھ چوں آنسو، ہاتھ تکلیف اندر چلا جائے اکھ چوں آنسو. ایسے طرح ہی تیرا میرا نبی ہووے کہ تکلیف اندر کوئی امتی ہووے امتی مشروط ہے یار چیز، کوئی مطلق نہ سمجھے. اتھے مشروط ہو جاندہ آ کے حکم کہ کلمہ گو ہووے، حضور نال سچی محبت کرنے والا ہووے، امتی رسول اللہ دا پکا سچا ہووے. تکلیف اندر وہ ہوئے گا تے او دا نبی اس چیز نو گوارا نہیں کرے گا. تے جدو وڈیاں دے سامنے بچہ تکلیف چے چلا جائے تے پھر وڈے اپنی طاقت لڑا کے اس تکلیف نو دور کر دیندے نے. میں اس مقام دے اوپر محبت نال کہنا کہ یار میرا نبی مشکل کشا بھی ہے، حاجت روا بھی ہے، مختار کل بھی ہے. تے جدو رسول دے سامنے کوئی امتی تکلیف اندر چلا جائے پھر میرے محبوب اپنے وسائل لڑا کے اس دی تکلیف نو دور کر دیندے نے، اس دی مصیبت نو دور کر دیندے نے. میرے حضور دے غلاموں، سب تو پہلا عقیدہ اہل سنت دا کی اس بات نو سمجھ کے جانا. میں نا یار پریشان ہو جانا شیعہ دے انے نیانے نہ یقین کرو اپنے گندے عقیدے یاد کیتی کھلوتے نہ. سنیاں دے ماشاءاللہ جوان نے ایم فل تعلیم ہے تے پتہ نہیں عقائد دے معاملے چ کیڑی دنیا چ رہ کے اتنا بڑا ہو گیا. میں نہیں سمجھدا کہ یار بندہ ایم فل ہو جائے تے عقائد اپنے حقیقی تو آشنائی نہ حاصل کر سکے. یقین کرو اگلے دن میں ایک محفل دے وچ بیٹھا سی، ایک جوان نے مینوں سوال کیتا، پڑھا لکھا جوان سی. ایویں بندہ آکھے کہ میں اس دی مخالفت دے اندر آ کے کوئی دو چار جملے گندے دے جاواں، نہیں. دنیا داری دا بڑا پڑھا لکھا سی. کہندا جی مینوں جواب دو، یہ جی ہندو اعتراض کرتے ہیں کہ سیدہ عائشہ دی 9 سال دی عمر سی تے رسول پاک دی 52 سال دی عمر سی تے دونوں چ نکاح کس طرح ہو گیا؟ مینوں جواب دو. میں کہا کہ یار ہندو اگر یہ سوال کرے نا تو میں ذرا بھی اس تا پریشانی والا رنگ نہ اپنی چہرے تے پیدا کرا. جدو ایک کلمہ پڑھنے والا جس نبی دا کلمہ پڑھ رہی ہے، جس نبی دے ٹکڑیاں تے پل رہی ہے، اس نبی دی ذات دے بارے چ سوال کرتا پھر مینوں بڑی تکلیف ہوندی ہے. تو ہندو دا سہارا لے رہے ہیں، کسے ہندو نے پاکستان چ آ کے یہ سوال نہیں کیتا. پہلی بات میری یاد رکھ لو، پاکستان دے اندر الحمدللہ مسلمان اتنی طاقت چ ہے نا کہ اگر کوئی ہندو ہے کوئی عیسائی ہے تو وہ بھی ماڑے کیتے ساڈے نبی دے بارے چ کچا جملہ نہیں دے گا. پتہ اس نو ساڈی طاقت دا، انہاں نو پتہ کہ نا چ غازی ممتاز قادری بنن لگے دیر نہیں لگدی. انہوں اچھی طرح علم ہے کہ غازی عامر عبد الرحمان چیمہ بھلے فارن کنٹری چ چلا گیا سی، 4 بہناں دا اکلوتا بھائی تعلیم لین واسطے چلا گیا فرانس اندر. تے جدو اتھے دیکھیا کہ ایک ظالم نے اٹھ کے نبی دی گستاخی کیتی ہے، بھول گیا کہ بوڑھی ماں نے زیور بیچ کے بھیجیا ہے. جوان بہناں دے بارے چ ماں نے کلام کیتا سی، پترا تیرے سہارے تے ہی ہو، انہاں نو بننے تو لگانا ہی ہو. ابے تیرے نے جو کمایا سی جو میں پچھوں لے کے سب بیچ بچا کے تینوں بیچنے پے ہاں. کہندے میں سب کچھ بھول گیا. نبی سی، نبی دی ذات سی تے نبی دی ذات دے اوپر گند اچھالنے والا کتا سی تے یا میں عاشق رسول سی. کہندے میں آنن فانن اس نو واصلے جہنم کر دیتا. میں کہ وہ ہندو عیسائی بدھ مذہب جان دین ہے تو مسلمان یار غیرت مند ہے. یہ تو مسلمان ہی بے غیرت ہو گیا نا، غیراں دا حوالہ دے کے تے اپنے دل دی بڑاس نکالدا. میں اس جوان نو کیا میں کہا بیٹھ سا، میں ویسا مولوی نہیں کہ تیرے گریبان نو آواں، ایتھے بیٹھ کے کھل کے گل کر کے تیرا کیڑا مکاتبے فکر ہے. کہندا حضرت جی یہ کیڑی بات ہوئی، سوال تانوں تے تسی میرے مکاتبے فکر تے آ رہے ہو. میں کہا میرے اندروں ایک آواز آ رہی ہے کہ تو شیعہ گھرانے تو بلانگ کرنا. جڑا سوال تو کیتا نا، سنیت دا بچہ اس طرح دا سوال نہیں کرتا. اسی کہنے ہیں کہ حضور نے 11 زوجاں نو اپنے نکاح اندر رکھیا تے سارے دیاں ساریاں ساڑے سر دا تاج، سینے دی ٹھنڈک، جڑیاں ہے ہی روح دیاں ماواں، روحانی امی جنوں کہہ لیا او دے بارے چ بات. اسی تے یار جسم دی ماں دے بارے چ نہیں کسے نو بات کرن دیندے. کوئی کر کے تے دیکھے صحیح، ماں جتنی مرضی ان پڑھ ہوے نا تے کوئی گلی چ گزرتا ماں دے دوپٹے نو اے ویسے ہی جرت دے نال کھینچ دے نا تے بے غیرت بچہ بھی بول اٹھتا ہے کہ تو میری اماں دے دوپٹے نو میرے سامنے کھینچیا. میں کہا سی جسم دی ماں دی عزت دی بھی اتنی حفاظت کرنے ہو تے پھر ساڑے روح دی امی ہے تے تو کس طرح دی بات کر رہے ہیں. میں کہا اگر تے کیتی ہے نا ہندوؤں نے بات تے اسی ہندوؤں نو بولن بھی نہیں دیندے. اسی درس نظامی 8 سال بڑیاں کتاباں پڑھ کے آنے ہیں، یہ کوئی بات نہیں.
کہ ویسے ہی مدرسیاں چ دال کھادی اٹھے سو گئے پھر اٹھے دال کھادی پھر سو گئے، یہ کوئی طریقہ نہیں۔ الحمدللہ تسی ساڈے مدارس دی سیر کر کے دیکھو نا، رات دے جدو 2:30 بجدے ہیں نا تے ایک ٹیچر اٹھتا ہے وضو کرتا ہے تے ایک چھڑی پکڑتا تے جتنیاں ریلاں پئیاں ہوندیاں ساریاں نو کھٹکھٹاندا جاندا، پترو اٹھو تہجد دا ٹائم ہو گیا۔ میں کہا پہلا راؤنڈ اس نے وہ چپٹیاں کھڑکانیاں نا، دوسرے راؤنڈ تے اس نے بچیاں نو کھڑکا دینا ہے۔ اس طرح کر کے تہجد دی عادت بنائی جاندی، وہ بچے رات دے 3 بجے اٹھ کے مصلے آباد کرتے ہیں تے 8 سال یہ والا وتیرہ بناندے ہیں تے پھر اپنیاں بھی کتاباں پڑھتے ہیں، خیراں دیاں بھی پڑھتے ہیں کہ کتھے جا کے کنوں کیڑا جواب دینا۔ میں کہا ہندوت دی کتاب دے اندر اے جڑی شیولنگ رکھ کے یہ دودھ اوپر ڈالی جاندے نے کالا سیاہ پتھر، کدی کنسیپٹ پوچھیا ہندوؤں کو کہ یہ کنسیپٹ کی ہے تواڈے اپنے مکاتبے فکر دے اندر اپنے مذہب دے اندر؟ ایسا گندا تصور ہے نا کہ تسی سنو گے تے حیران ہو۔ میرا ویسے یہ والا سین نہیں سی کہ میں بات سناواں گا، لیکن میں سمت نکل آیا سنا کے اگے بڑھنا۔ یہ جڑا شیولنگ رکھیا جاندا ہے، چلو باقی تے سمجھ آتی ہے نا، کالی ماتا ہے، اے گرو مائیں ہیں، فلانی ہے، وہ سمجھ آتی ہے کہ انسانی شکل و شباہت ہے، بھلے ہاتھ 2-4 زیادہ لگائے ہوندے نے، لیکن یار یہ جڑا شیولنگ پتھر ہے کی چیز ہے؟ ساڈے دائرہ معارف اسلامیہ پنجاب یونیورسٹی نے جڑا انسائکلوپیڈیا شائع کیتا اس کے اندر اس کی وضاحت موجود ہے کہ اکثر ہندو نا مسلمانوں نو کہندے سن کہ جس طرح تواڈا ہجر اسود ہے اس طرح ساڈا شیولنگ ہے۔ میں کہا ساڈے ہجر اسود دے بارے چ عقائد پتہ کی نا، ساڈا عقیدہ کہ ہجر اسود جنتی پتھر دنیا دا پتھر نہیں۔ اللہ دے نبی حضرت خلیل اللہ نے جدو بیت اللہ شریف نو تعمیر کرنا شروع کیتا تے گو دی ضرورت پیش آئی، جتوں تک کھڑے ہو کے چنائی ہو سکتی سی چنائی کیتی۔ ہن ظاہری بات ہے کہ ہوا دے وچ تے نبی کھڑا نہیں سی نہ ہو سکتا۔ اللہ دے نبی نے دعا کیتی، مالکا گھر تیرا بنا رہے ہیں، سہولتاں بھی تو عطا کر۔ تے رب کریم نے جبریل امین دے ہاتھ پتھر بھیجیا جنت چوں، فرمایا خلیل جس جگہ تے جس مقام تے جتنا کام کرنے دا ارادہ رکھے گا پتھر تے کھڑا ہو جائی، اڑا کے تینوں اوتھے لے جائے گا۔ اللہ دے خلیل اس پتھر تے کھڑے ہوئے تے کھڑے ہو کے انہوں نے بیت اللہ شریف نو تعمیر کیتا۔ وہ تعمیر کس طرح سی؟ آج دے معاشرتی اعتبار تے جڑی تحقیق ہے وہ دے مطابق علماء فرماندے نے 588 سال قبل تیرے میرے جد اعلیٰ حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام نے بیت اللہ شریف نو جدو تعمیر کیتا ہے تو ایک چوکٹا سی، چھت کوئی نہیں سی، چھت دا سامان کوئی نہیں سی، دروازیاں دی جگہ رکھ دیتی لیکن دروازے کوئی نہیں سی، دروازیاں دا سامان کوئی نہیں سی۔ اس طرح کر کے بیت اللہ شریف تعمیر کر دے۔ آج وہ جڑا حتیم ہے نا، تھوڑی ساری دیوار دیکھ دیو کہ بیت اللہ دے گرد اس طرح ساری ہے، تھوڑی اونچی ہے تو وہ انج گھمائی دی۔ یہ جڑا ہون بیت اللہ ہے وہ اس شکل چ نہیں جس شکل چ ابراہیم نے تعمیر کیتا سی۔ یہ بعد وچ کئی مرتبہ تعمیرات ہوندیاں رہیاں، اس تے نقوش بدل دے رہے۔ اس وقت جڑی تعمیر سی وہ حتیم تک سی۔ آج وہ جڑا میثاب رحمت گردا ہے پرنالا رحمت دا، وہ حتیم دی اندر گردا، لیکن ادو حتیم والی دیوار چھت دی مانی بلند سی۔ آج کل انہوں نے حتیم نو الگ کر دیتا تھا تھوڑا سارا، تے بات تو سمجھنا کہ یہ مختلف مراحل چو گزر کے جدو حجاج بن یوسف آیا، سنگ باری ہوئی ہے، کعبہ شدید قسم دا وہ مشکلات سے چلا گیا، سنگ باری دی وجہ تو بوسیدہ ہو گیا، پھر کعبہ شریف نو دوبارہ تعمیر کیتا گیا۔ امام ابو مالک کو ہارون الرشید نے اجازت طلب کیتی سی کہ میرا جی چاہتا کہ اس سے تعمیر تے دوبارہ تعمیر کراں جدے تے ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام نے کیتا سی۔ تے حضرت امام ابو مالک نے فرمایا کہ اجازت تے میں دے دا، لیکن مینو ایک خطرہ ہے کہ پھر ہر آنے والا بادشاہ ہر عالم دے سامنے یہ والا جواز رکھے گا، مینو اجازت دیتی جائے کہ پہلا کعبہ شہید کر کے نیا کعبہ بناواں، پھر ایک رواج ہو جائے گا لوگاں دے دلاں دے اندر جڑی تعظیم کعبہ نا عزت ہے تکریم ہے وہ گھٹ جائے گی، لوگ انہوں حقیر سمجھن گے، لہٰذا جس شکل چ ہے انہوں ایسے شکل چ رہن دے۔ پھر آج تک اسے شکل چ چلے آ رہے ہیں، وہ دے اندر چینجنگ نہیں ہوئی۔ ساڈا کنسیپٹ کی ہے کہ جڑا یہ ہجر اسود ہے جنتی پتھر، اسی پتھراں دی پوجا نہیں کرتے، اسلام دا وتیرہ اسلام پتھراں تو دور کرتا ہے، پتھراں دی پوجا تے قائل نہیں کرتا، لیکن ساڈا عقیدہ کی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح کر کے مطاف دا چکر لگا کے آ رہے ہیں، جدو ہجر اسود دے سامنے پہنچے نا
تے آپ نے سامنے آ کے تے حجر اسود مخاطب کر کے آکھیا اوے پتھر میں تینوں کدی نہ چومدا کدی نہ بوسا لیندا، پتا عمر تیرا بوسا کیوں لے رہا؟ کیونکہ تینوں میرے نبی نے چومے آئے، صرف اس وجہ دے نال ادائے فرض محبت ادا کر رہا ہوں، کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں۔ سیم اے والی چیز اتھے حضرت عمر نے بیان کر دیتی۔ میں کہا جڑا عقیدہ جناب عمر دا ساڈا عقیدہ ہے، اسی اس پتھر نو کدی نہ چوم دے جے میرے نبی نے نہ چومیا ہوندا۔ اسی تے اپنے نبی دے وہ دیکھو نا کتنی پیاری ڈاکٹر اقبال بات کر دینا، آپ فرماتے مجھے کیا غرض تھی قیام سے، انج کر کے اللہ اکبر تے حال تے قیام آ گئی۔ فرماتے مجھے کیا غرض تھی قیام سے، مجھے کیا غرض تھی رکوع سے، اے جھک گیا اللہ اکبر سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم، تسبیحات پڑھ رہے ہیں، شکل رکوع ہے۔ ڈاکٹر اقبال فرماتے مجھے کیا غرض تھی قیام سے، مجھے کیا غرض تھی رکوع سے، مجھے تو بس نقش پا کی تلاش تھی جو جھکا رہا نماز میں۔ فرماتے نا یا رسول اللہ، اللہ دی عزت دی قسم مینوں کوئی آ کے پوچھے نا کہ انج کر کے کیوں کھلوتا، کوئی جواب نہیں، انج کر کے کیوں ہویا، کوئی جواب نہیں۔ اگر جواب ہے تو ایک کوئی جواب ہے کہ ساری تگو دو، ساری جد و جہد، ساری کوشش تاں کیتی ہے کہ یا رسول اللہ میں تواڈے پیراں دے نشان تلاش کرنا پیا۔ اعلیٰ حضرت فرماندے ہیں سر پہ رکھنے کو اگر مل جائے نالین پاک تو پھر کہیں کہ تاجدار ہم بھی تو ہیں۔ فرماندے نا سر تے رکھن نو حضور دے نالین مقدس دا صرف نقشہ لب جائے۔ ہے دیکھو نا اسی سر تے سجا کے بیٹھے دے ہیں، یہ ایویں نہیں سجایا، بریلی دے امام نے رستہ وکھایا۔ آپ فرماندے سر پہ رکھنے کو اگر مل جائے نالین پاک تو پھر کہیں کہ تاجدار ہم بھی تو ہیں۔ ہون اسی بادشاہ ہیں، ہون ساڈا کوئی ثانی نہیں، ہون ساڈے مقابل آ کے کھڑا ہونے والا کوئی نہیں۔ ساڈا عقیدہ کی ہے کہ وہ پتھر جنتی پتھر ہے، انہوں چومیا تاں جا رہا کہ رسول نے چومیا، سنت رسول ادا ہو رہی ہے۔ ہندوؤں دا عقیدہ کی ہے شیولنگ دے بارے چ، یہ ساڈے لوگ جڑے اہل تشیع احباب نا ہندوؤں نو ڈال بنا کے تے سیدہ عائشہ دی ذات تے تبرہ بازی کرتے ہیں۔ میں کہنا کہ یار نبی ہووے جنوں کسے امتی دا تکلیف چ پینا گوارا نہیں تے جڑا او دی زوجہ نو تکلیف اندر مبتلا کرے گا پھر رسول اس امتی نو امتی سمجھن گے؟ کدی بھی نہیں سمجھن گے۔ یار کوئی میری بہن دے بارے بات کرے میں اس نو عزت داں گا، کوئی میری ماں دے بارے بات کرے تے جڑا رسول دی زوجہ دے بارے بات کرے، کلمہ نبی دا پڑھے تے زوجہ رسول دے بارے چ بات کرے معاذ اللہ، تو پھر میں کہنا کہ اس نو کوئی حق نہیں رسول اللہ دا غلام کہلانے دا، کوئی حق نہیں کہ حضور دا امتی ہونے دا دعویٰ کرے۔ یہ جڑا شیولنگ دا عقیدہ ہندوؤں دے اندر، ہندوؤں دیاں کتاباں دے وچوں اسائے پڑھے ہے کہ یہ جڑا ایک پتھر ہے سیاہ رنگ دا، مسلمان سمجھتے نا صرف سیاہ رنگ دا پتھر ہے، اتنا گندا عقیدہ نہ کہ یقین کرو حیا آندی ہے بیان کر دے۔ یہ انہاں دے رام تے سیتا، رام انہاں دا ایک مرد سی جنوں یہ دیوتا دے طور تے مان دینا، وہ دی محبوبہ سی سیتا، نکاح بھی نہیں ہویا، انہاں دے عقیدے دے مطابق چکر بھی نہیں ہوئے سیتا۔ یہ دو سی انہاں دے اندر کردار، ایک رام تے ایک سیتا، تے رام نو سیتا پسند آ گئی تے سیتا دا انتقال ہو گیا تے رام اس نو اٹھا کے گلی گلی بازار بازار گھومدا رہیا، پہاڑاں تے جا جا کے گھومدا رہیا تے جدو دیکھا کہ یہ تے مجنون ہی بن گیا تے رام ایک علاقے چو گزریا، اوتھے کچھ ہور دیوتا سی، انہوں نے کہا جی یہ تو کدھر لے کے گھومنا پیا؟ اس دیوتا نے انج کر کے انج ہاتھ مارے، انہاں دا کیتا کہ اس نے ہاتھ ماریا تے بس پہ وہ 50 ٹکڑیاں دے اندر تقسیم ہو گئی، اس تے 50 جنم ہوئے۔ اے انہاں دا کیتا۔ ساڈا یہ ہے کہ زندگی اللہ پاک نے صرف ایک دفعہ دیتی ہے، ایک دفعہ انسان نو زندگی دیتی ہے تے رب کریم نے اس زندگی دا ذکر بھی فرمایا قرآن چ، فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، فرمایا زندگی دین والا میں وا، پھر موت میں وارد کرنا، لیبلوکم اے درمیان دے وچ جڑا موجہ مارنا دنیا دے وچ رہ کے اے بھی میں کروا رہی ہوں، کیوں کروا رہے؟ وا احسن عملا، کہ سونے عمل کر کے آ، اچھے عمل کر کے آ۔ رب نے تے سارا فلسفہ قرآن چ بیان کر دیتا۔ مسلمان دا کنسیپٹ ہے ہونا چاہیے کہ زندگی صرف ایک دفعہ ہے، اس تو بعد موت وارد ہو گئی، ٹھیک ہے، صبح قیامت تک اپنی اپنی قبر چ لیٹ کے انتظار کرنا قیامت ہونے دا۔ ہن جس دن قیامت قائم ہونی ہے ہر شخص اپنی اپنی قبر چو نکل کے بھاگے گا، وہ میدان عرفات وال نو بھاگے گا، روز محشر، میدان محشر جس نو کیا جاندا اس سمت نو بھاگے گا۔
پھر ہر شخص برہنہ ہو کے جائے گا. عقائد اسلامی ہے کہ ننگا ہو کے جائے گا. یہ جڑے کفن نہ سارے اتھے ہی رہ جان گے, وہ برہنہ ہو کے باگن گے. ذہن چ سوال آ سکتے, انسانی ذہن ہے کہ اگر وہ برہنہ ہو کے باغ رہے ہون گے تو مرد عورتاں وال دیکھن گے, نہیں, وہ اتنا نفسا نفسی دا عالم ہوئے گا کہ ہر شخص نو اپنی پئی ہوئے گی, کوئی سجے کھبے نہیں, بس باغم باغ جا رہی ہے. دیکھو نا اسی جہازاں تے سفر کر کے عرب شریف کے اندر پہنچنے ہیں تے کتنی مشکلات دا سامنا ہوتا ہے. اس دن بغیر جہاز تو پیدل ہی ہر امتی دنیا دے ہر کونے چو کھنچیا چلا آئے گا. اوتھے میدان محشر قائم ہوئے گا, اس دے اندر فیصلے ہون گے. یہ عقیدہ ہے ہر مسلمان دا. تے ہندوؤں دا عقیدہ کی سی کہ اس تے 50 ٹکڑے ہو کے گرے, تو مختلف جگہ دے اوپر 50 جنم لے لے اس نے. ہوں رام مجنون بن کے گھومدا رہا تے رام نہ مجنون ہو گیا, سمجھ نہیں کہ آداب محفل کی ہے. یہ بڑے گروہاں دی محفل چ چلا جاندا ہے, لہٰذا جدو اتنے جاندا تے یہ آداب نو توڑدا ہے تے ایک گرو اس نو بد دعا دے دیندا ہے. میں کہا اگر رام اتنا ہی طاقتور سی تے پھر گرو دی بد دعا دا اثر کیوں ہویا؟ تواڈے خدا دے اوپر دوسرے خدا دی بد دعا دا اثر ہو رہا. ظالمو کس طرح دے خدا لئی بیٹھے ہو, کس طرح دے خدا؟ بتوں سے تجھ کو ہیں امیدیں, خدا سے نو امیدی, اور بتا تو صحیح کہ کافری کیا ہے. اقبال نے سوال جو کیتا, وہ کہندے جی کہ جس وقت اس نے بد دعا دیتی نا کہ جا دفع ہو جا, جس محبوبہ دے پیچھے مجنون بنیا ہے, اس دے نام دے نال جڑا تو اپنا نفس اس نو تسکین پہنچانا چاہندا سی وہ ختم ہو جائے. تے کہندے اس دی شرمگاہ زمین تے گر گئی. اے انہاں دا عقیدہ انہاں دیاں کتاباں چوں جڑا اسا دیکھیا, وہ زمین تے گر گئی. ہن وہ سیتا کیتے ہے, رام کیتے ہے, وہ دی جڑی ہے شرمگاہ وہ گر چکی دی ہے. یہ جڑا شیولنگ پتھر ہے نا, ظاہری طور تے مسلمان اس نو پتھر سمجھ دینا. انہاں دے عقیدے دے مطابق اے رام دی شرمگاہ ہے تے سیتا دی شرمگاہ دی اندر پہ وسط ہوئی دی ہے. ماذ اللہ الا ماشاء اللہ, ایڈا گندا عقیدہ. میں کہ شرمگاواں نو پوجتے پیو, شرمگاواں نو. شرم تے نہیں آندی ہجر اسود دے نال ملاندے ہوئے, حیا تے نہیں آندی. تے جڑے ہندوؤں دے عقائد دے پیچھے چھپ کے اپنی گندی حوث جڑیا پوری کرنا چاہ رہے نا, تے ظالموں کوئی حیا کرو, خدا دا خوف کرو. انہاں دے شیولنگ دے بارے چ عقائد انہاں دیاں کتاباں چ جڑے موجود نا انہاں نو ویکھو. اج تک ساڈے بچے یقین کرو, میں ایک گھر اندر چلا گیا, چھوٹا سارا بچہ سی, انہاں دا کھیلدا آئے تے بار بار میرے سامنے اس طرح کر کے پلیٹ گھمائے. میں بچے نو پکڑ کے قریب بٹھا لیا. میں کہا کیوں انج کر رہا؟ تے اس دی امی بڑے فخری انداز سے مسکرا کے کہندی وہ ڈرامہ جو ویکھدا اودے وچوں سارا منظر ویکھیا. میں کہا لاکھ لعنت ہے, یہ تربیت ہو رہی ہے بچے دی. وہ کوئی خدا دا خوف کرو, یقین کرو اسی کی دے رہے ہیں اولاد کو. دیکھو نا میں تربیت دے اعتبار تے ایک بات کراں. سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سیدنا امام حسین رسول پاک دے نزدیک آ کے بیٹھے تے سرکار دے سامنے کچھ تحائف پیش ہیں, انہاں دے وچ صدقے دیاں کھجوراں سی. امام علی مقام نے ہاتھ بڑھایا, صدقے دی کھجور نو انج منہ اندر ڈالیا, سرکار دی نظر مبارک نہیں پئی. حضور نے انج پلٹ کے دیکھا, سرکار نے انگلیاں ڈال کے منہ چو کھجور نو کھینچ لیا. فرمایا بیٹا صدقے دیاں کھجوراں تو ہی آلے رسول, تواڈے تے صدقہ لگدا ہی نہیں, جائز ہی نہیں. تربیت ہو رہی ہے, منہ اندروں کھینچی جا رہی ہے کھجور. کدی تو بھی اپنے بچے دے منہ چو اے کہہ کے چیز کھینچی ہے کہ بچہ یہ حرام دے پیسیاں دی چیز ہے, تو نہ کھا. کدی خیال کرنا, ساڑھے دور دور تک شعور دے کسے کھانے دی اندر بھی یہ چیز موجود نہیں کہ اسی تربیت اولاد اس طرح دی کریے. ایک صحابی نے رسول پاک سلام پھیر دینا, صحیح ابن الحبان دی روایت ہے, رسول پاک فجر دی نماز پڑھا کے جدو سلام پھیر دینا سارے صحابہ بیٹھے رہن دینا, حضور میٹھے میٹھے فرمان جاری کر دینا, صحابہ سن دینا. تے جدو سرکار دعا مبارک فرما دین دینا پھر چلا جان دینا. ایک صحابی ہے, جو ہی سلام پھر دی ہے بس آنن فانن بڑیاں بڑیاں چونکڑیاں بر دینا, جوتا پہن دینا, چلا جان دینا. صحابہ نے شکایت لگائی کہ یا رسول اللہ سارے بیٹھے رہن دینا, تے یہ محفل دی جڑی ایک پر نور روحانیت برا سما ہوندا, اس سما نو توڑ دینا, اٹھتے نا, چلا جان دینا, کاش کے بھی بیٹھے رہ. میرے حضور نے کوئی جملہ نہیں دیتا. اگلے دن اٹھا لگے, سرکار نے اتھے ہی مخاطب کر لیا. فرمایا غلام خیر دی ہے نا, تسی روزانہ ہی جلدی اٹھ کے چلا جاندے ہو, بیٹھتے نہیں, نہ کوئی بات سن دی ہو نہ دعا کر دی.
یا رسول اللہ بات اس طرح کہ میرے گھر دے اندر نا میرے 2 چھوٹے چھوٹے بچے اس وقت حالت نیند وچ لیٹے پے ہوندے نے، وہ نابالغ نے، ہجے انہاں دے اوپر شریعت دا کوئی حکم نہیں آ رہا کہ میں انہاں نوں اٹھاواں تے نماز واسطے لے کے آواں، ہجے وہ حکم نہیں آ رہا، نابالغ بچے نے۔ یا رسول اللہ بے شعوری دی زندگی بسر کر رہے ہیں تے میں نا نماز پڑھ رہا ہوں تے ذہن چ خیال آندا کہ میرے گوانڈی دے گھر چ ایک کھجور دا بڑا سارا درخت ہے، اس دیاں کچھ ٹہنیاں میرے صحن وال نوں آئی دیاں تے جس وقت صبح صبح مدینہ پاک دیاں پاک فضاواں دے اندروں میٹھیاں میٹھیاں ٹھنڈیاں ٹھنڈیاں ہواواں درختاں نوں چوم کے گزردیاں نا تے کچھ کھجوراں ٹوٹ کے میرے صحن چ گر جاندیاں نا تے مینوں خطرہ ہے کہ اگر میں لیٹ ہو گیا تے میرے بچے اٹھ کے کتے کوئی کھجور اپنے منہ چ نہ ڈال لیں، میں اس واسطے بھاگ کے جانا۔ حضور نے فرمایا کہ تو مسئلہ نہیں سمجھیا کہ جڑا گوانڈیاں دے گھر وال نوں درخت گیا ہوندا اس دے نال لگنے والا پھل گوانڈیاں دے ویڑے چ گردا تو انہاں دا حق ہے، وہ تیرے ہمسائے نے، شریعت اجازت دے رہی ہو کھا سکتے ہیں۔ یا رسول اللہ بات تواڈی ٹھیک ہے، مسئلہ مینوں یاد ہے، لیکن مصیبت یہ ہے کہ جڑا میرا ہمسایہ ایک کافر ہے تے میں نہیں چاہتا کہ مسلمان بچیاں دے منہ دے اندر کافر دے درخت تے لگنے والیاں کھجوراں چلیاں جان، تربیت اولاد ہو رہی ہے یار، میں تو کی کر رہی ہیں، سو رہی ہیں، جاگ رہی ہیں، کھا رہی ہیں، پیسے کما رہی ہیں تے قبر دے وچ وڑ جا رہی ہیں۔ اکبر الہ آبادی فرماندے نا کیا بتاؤں کہ احباب کیا کارے نمایاں کر گئے، پیدا ہوئے بی اے کیا نوکر ہوئے اور مر گئے۔ فرماندے نے ہوئی تے وتیرہ ہے، اور اسی تسی کی کرنے مشن زندگی کی یا ملازمت، اسی پڑھی جا رہی ہیں، والدین پیسہ لگائی جا رہا، پترا ملازم ہو جائے گا سوکھی نب جائے گی۔ میں کہ دنیا دی 70 سالہ سوکھی نب جائے گی تے قبر دی اندر پتہ نہیں 700 سال لیٹنا ہے کہ 750 سال لیٹنا ہے۔ وہ والی نبان واسطے کوئی عمل دے رہا اپنے بچے نو؟ اگر نہیں دے رہا تے صاحب بڑی معذرت دے نال دنیا تے آنے دا مقصد نہ تو پورا کر رہا نہ اولاد نو سکھا رہا کہ مقصد زندگی کی ہے، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، یہ والا مشن بناؤ یار۔ اگر نماز پڑھ رہی ہیں تو کیوں مقصد زندگی بنا کے پڑھ کہ دین سر بلند ہو جائے، رسول اللہ دا دین اوپر چلا جائے۔ اگر تیرا میرا مشن کچھ ہو رہے تو یقین کر بڑی معذرت دینا پھر تیری میری اسلام نو ضرورت کوئی نہ، ویسے ہی تو اسلام دا لیبل لگا کے زندگی سوکھے رہ کے گزارنا چاہنا وہ الگ بات ہے، ایتھے اک بند ہون دی دیر ہے۔ یقین کرو میں بڑی معذرت دے نال میلاد شریف دا مہینہ جا رہا ہے، بڑیاں محفلاں ہو رہی ہیں، میلاد دے نام تے لوگ لنگر تقسیم کر رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، میں انہاں دے نال منو ان کھڑا ہے، لیکن بڑی معذرت میں اس وقت کرنا کہ یار جدو محفل رات دے 2 بجے تک چلاندے ہو تے 2:30 بجے محفل دی دعا ہوندی ہے، لنگر شنگر تقسیم ہوندے 3 بج جاندے پھر سارے ہی سو جاندے ہیں، امام صاحب پریشان ہوندے کہ آج فجر دی نماز چ صرف 6 نمازی کیوں تے تو میلاد نہیں منایا، تو حضور دے میلاد دے نام تے دین مصطفیٰ دے نال کھلواڑ کیتا۔ میلاد منانے دا مقصد یہ سی کہ محفل چ اگر عام روٹین چ مسجد چ فجر دی جماعت وقت 16 نمازی ہوندے نا تے میلاد سن کے تے 1600 بندہ آ جائے، امام پریشان ہو جائے کہ یار انہاں نو کھلارنا کتے ہے، انہاں دی آواز کس طرح جائے گی، پھر مزہ سی کہ میلاد منایا تو یار مخصوص ٹائم دو، عشاء دی سلام پھرے نال ہی تلاوت ہو جائے، 2 نعتاں پڑھاؤ، ایک بیان کراؤ، 2 گھنٹے دے اندر مکمل محفل وائنڈ اپ کرو، ہر صورت یہ طریقہ میلاد ہے۔ یہ جڑا ساڈے چ رائج الوقت جی اج تک پیر صاحب نہیں آئے تے پھر محفل کنج شروع ہو جائے، میں بڑی معذرت دے نال میں بڑے سائیاں والے آستانیاں تو پڑھ کے آیا تے میں جاننا کہ پیراں دا رنگ ڈنگ کی ہوندا ہے۔ اللہ پاک صحیح العقیدہ پیراں نو، صحیح مشن پیراں نو تا دیر ساڈے سیراں تے سلامت رکھے، لیکن پیری دے نام تے ڈرامہ زیادہ ہو رہی ہے۔ اسی ایک جگہ تے چلا گئے تے میرا خیال ہے کہ اسی کوئی 22-23 لڑکے سی تے سارے دے سارے درس نظامی سی۔ جس گھر گئے نا انہوں نے سانو ایک بیٹھک چ بٹھایا، اس بیٹھک دے اندر واہ ساریاں چارپائیاں لگیاں پئیاں، بڑی ساری بیٹھک سی تے اسی بیٹھ کے سارے احباب، تھوڑی دیر بعد ایک صاحب آئے تے کہندے بڑی معذرت تسی نا باہر آ جاؤ تھوڑی دیر واسطے، اسی باہر چلا گئے، انہوں نے ساریاں چارپائیاں نکالیاں تے تھوڑے ٹائم تو بعد نا سانو کیا جی ہوں اندر آ جاؤ، اسی اندر گئے تھے، ایک چارپائی تے واہ تکیے لگا دیتے گئے تے بقیہ سارے احباب نو کیا دیتا گیا کہ تسی نیچے بیٹھو، اسی سارے نیچے بیٹھ گئے۔
بعد وچ ایک پیر صاحب دی آمد ہوئی، وہ آئے، احباب اٹھ کے کھڑے ہو گئے، میں بھی ارادہ تن کھڑا ہو گیا کہ ٹھیک ہے اللہ دا ولی آیا تے کھڑا ہونا چاہیے۔ انہوں نے اٹھ کے تے بڑے شاہانہ انداز سے بیٹھ کے انج کر کے بادشاہاں والا سلام کیتا۔ کچھ لوگوں نے مسافہ کرنا چاہیا تو انہوں نے اس دے نال مسافہ نہیں کیتا۔ میں بڑا ہی مایوس ہویا، اخیر دا مایوس ہویا۔ میں کالجاں دے اندر ایک لمبا ٹائم گزارے، ڈائز تے کھڑے ہو کے مینوں اچھی تقریر کرنے دی عادت ہے، لیکن اس مقام دے اوپر میں محسوس کیتا کہ یار نہیں، یہ رنگ ڈنگ ایسا محفل دا کہ اتنے بیٹھ کے تقریر کیتی جائے تے زیادہ مناسب ہے، تے ڈائز اتنے ہے کوئی نہیں سی۔ میں انہوں نے کہا جی ایک کرسی لے آؤ، کرسی آ گئی تے 6 مگوئیاں شروع ہو گئیں۔ ایک مرید نے دوسرے دے کان چ کچھ کیا، دوسرے نے تیسرے دے کان چ کچھ کیا، تے اخیر دی باقی طے پایا، کرسی اٹھا دیتی گئی تے میرے کان چ یہ پیغام پہنچا دیتا گیا کہ تانوں اسی حضرت صاحب دے برابر نہیں بٹھا سکتے۔ تے میں کہا کہ اگر تواڈے واسطے یہ حضرت صاحب آنا تے پھر تسی بیان بھی اج حضرت صاحب کو کراؤ، میں انہاں دی موجودگی چ بیان بھی نہیں کراں۔ یہ کس طرح دے پیر نہ، غرور و تکبر، متکبرانہ انداز، انسان نو انسان نہ سمجھنا۔ یار تو حسنین کریمین دا کدی انداز زندگی دیکھ، رسول اللہ دی کدی تربیت دیکھ، صحابہ دا کدی حضور دے کول آنا دیکھ، سرکار دے نال ملاقات والا رنگ ویکھ۔ اسی نہیں شریعت دے اندروں کتے ایسا پڑھیا کہ پیر دے برابر بہ کے تقریر کرنا جائز نہیں۔ میں اتھے یہ مسئلہ رکھ دیتا، میں کہا حضرت صاحب پڑھے ہو؟ کہندا اسے علم لدونی ہے۔ میں کہا مینوں مسئلہ سمجھاؤ کہ پیر دے برابر بیٹھ کے تقریر کرنے والا کافر ہو جاندہ ہے؟ کہندا نہیں۔ تو میں کہا برابر بیٹھ کے تقریر کرنا حرام ہے؟ کہندا نہیں۔ تو میں کہا کہ پھر تسی اتنی شدت والی پابندی کیوں عائد کیتی دی؟ حالانکہ حکم شریعت یہ ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا جن ایک نماز ترک کیتی اس نے کفر کیتا۔ کدی پیر نے مسئلہ دسیا نہیں، پیر کہنا جن میرے ہاتھ نہیں چومے اس نے ظلم کیتا، اس نے کیتا ظلم۔ خدا را میلاد دیاں محفلہ منا رہی ہو، حقیقت والے پیرانو لیا کے تے سٹیج دی صدارت کروائی جائے، نام نہاد پیر لے آؤ گے تے پیڑاں ہی اٹھ جانیاں، پیری دا اصلی رنگ ختم ہو جائے گا۔ اقبال علیہ رحمہ فرماتے نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، کہ فقر خانقاہی ہے فقط اندوہ و دل گیری۔ اس وقت بڑی ضرورت ہے کہ کوئی حسین ابن علی دا کردار بھی ادا کرے۔ میں ایک بات نہ کربلا دے میدان چ پڑھی، میں بڑا حیران ہویا کہ سیدہ زینب جس وقت مدینہ پاک اندر آ گئیاں تے آپ نے کسی نے سوال کیتا کہ یا سیدہ تسی ساری کربلا اپنی اکھاں دے نال ویکھ کے آئیاں ہو، امام حسین دی بہن جو ہے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا دی بیٹی جو ہے تے سیدہ زہرا دی لخت جگرا جو ہے تے آکھے ساری کربلا سر دی آنکھاں نال ویکھ کے آئیاں ہو، ننے ننے شہزادے دین مصطفیٰ تو وار کے آئیاں ہو۔ وہ کیڑا مرحلہ سی جڑا کربلا دے میدان دے اندر سب تو زیادہ مشکل سی، تے سیدہ زینب نے جڑی بات کی تھی نا یقین کری تیرے میرے سینے نو گرما کے رکھ دے گی۔ سیدہ زینب فرماندیاں نا کہ یہ بات نہیں کہ میں سیدنا عباس دے کٹے بازو نہیں ویکھے، حضور دے چچا حضرت عباس دے بازو کٹ دیتے گئے، دونوں بازو قلم کیتے گئے۔ حضرت علی اصغر دے ایتھے حلق چ 2 داری دار تیر لگا، یعنی وہ دی اے سمت بھی تیز سی، اے سمت بھی تیز سی، اے سمت بھی 4 سمتہ تو تیز سی تے اگے کنڈی بنی دی سی جڑی فقہا نے مسئلہ لکھیا۔ وہ لگیا تے آپ نے ایک بڑی انگڑائی لئی تے جان ختم ہو گئی، قفص انصری تو روح پرواز کر گئے۔ تے آپ فرماندیاں نے ابھی نقشہ ویکھیا، میں اپنے بچے اپنے سامنے شہادت دا جام پیندے ویکھے، میں سگے بائی دے لاشے دے اوپر گھوڑیاں نو باغ دے ویکھیا۔ سیدہ زینب فرماندیاں منظر بڑے تکلیف دہ سی لیکن مینوں اتنی پریشانی نہ ہوئی، مینوں اصل تکلیف ادو ہوئی کہ جدوں انہاں ساڈے خیمیاں نو اگ لگا دیتی تے چھوٹے چھوٹے بچے لے کے کوئی عورت ادھر نو باگی کوئی ادھر نو باگی تے وہ سارے بڑی مشکل دی گڑی دی اندر چلا گئے تے میں انہاں نو اکٹھا کرنا شروع ہو گئی تے اکٹھا کردے کردے میری نماز مغرب تھوڑی ساری لیٹ ہو گئی، نماز مغرب لیٹ ہو گئی۔ یار سوچنے دی بات ہے، سگے بچے سامنے شہادت دا جام پی کے لیٹے پے نہ، لاشے لگے پے نہ، بائی دا لاشا پیا ہے، بتیجے سارے سامنے قتل ہو چکے دے نا، تے تکلیف کس چیز نے پہنچائی کہ میری نماز مغرب قضا نہیں ہوئی، تھوڑی ساری لیٹ ہوئی۔ تے جڑا آج دا پیر اپنے ہاتھ چمواندہ چمواندہ ہی جمعہ
5 ਵਜੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਬੜੀ ਮਾਸਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਾਹਿਬ ਤੇਰਾ ਪੀਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੇਰਾ ਪੀਰ ਐਸਾ ਨਹੀਂ। ਪੀਰ ਹੋਏ ਜਿਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਪੈਰਵੀ ਇਹ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ 1:30 ਵਜੇ ਜਾਂ 2 ਵਜੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੁਮਾ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੇ 5 ਵਜੇ, ਇਹ ਪੈਰਵੀ کرنی ہے۔ تیرا پورے دا پورا عمل تعلیم امت ہونا چاہیے، پھر تو پیر کے وہ دیکھو نا کتنا پیارا شعر ہے سلام دے اندر اسی پڑھنے ہیں، جس کی ہر ہر ادا سنت مصطفیٰ، ایسے پیر طریقت پہ لاکھوں سلام۔ میں کہنا ہوں نا واقعی ایسے پیر دے اوپر لکھاں سلام جی دی ہر ہر ادا سنت مصطفیٰ ہے۔ اسی منو انت حضور دی شریعت دے تابع نہیں ہو سکتے، لیکن کوشش تے کر سکنے ہیں۔ دیکھو نا ایک مثال دیندہ چلا، ایک ولی ہے، خود نو ولی کے حلوا رہا لیکن داڑھی پوری نہیں رکھ رہا، تو کہندا جی گزارا ہو جاندا ہے۔ میں کہنا کہ پوری داڑھی نہ رکھنا گناہ ضرور ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ اس کے اوپر دلالت کرنا کہ بن داڑھی تو گزارا ہو سکتا ہے، ایک کفر ہے۔ پتہ کیوں کفر ہے؟ داڑھی سنت مؤکدہ ہے، سنت مؤکدہ چھوڑنے والا گناہ کبیرہ دا مرتکب ہوندا ہے، تو اس کے اوپر دلالت کرنے والا کہ حق کہنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ ایسے پیر دی اقتدا کی کرنی ہے؟ میرے حضور دے غلاموں تھوڑا سارا حقیقت دا جام پیا کرو تے حقیقتاں دا سفر کریا کرو۔ اسی پتہ کون لوگ ہیں، تیرے میرے بارے چ حضور دی ایک حدیث ہے، سن لو تے بات نو مکائیے۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے غلاماں چ آئے، مشکات المصابیح کتاب دا نام ہے، جڑے درس نظامی پڑھتے انہوں نے 12 مرتبہ پڑھی ہوندی ہے۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ نو فرمایا کہ صحابہ عجیب ایمان کس دا کہ سینے دے وچ ایمان بھی ہے لیکن عجیب ہے، آئیڈیل دے طور تے اس ایمان نو پیش کیتا جا سکتا ہے بطور ہیرو۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جدو اس سوال کیتا تے صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ نبیاں دا ایمان؟ حضور نے فرمایا نبیاں تے وحی آندی ہے، خاص اللہ پاک دے نال ہم کلامی دا شرف ہوندا ہے، انہاں دا ایمان کس طرح عجیب؟ وہ تے جان دینا کہ رب ہے، پالن ہار ہے، خلق کرنے والا ہے، پیدا کرنے والا ہے، کائنات چلانے والا ہے۔ نبی تے رب کریم دے نال ڈائریکٹ رابطے دے اندر نے، انہاں دا ایمان تے عجیب نہیں؟ تے یا رسول اللہ پھر فرشتیاں دا ایمان عجیب ہے؟ رسول پاک نے فرمایا فرشتے عرش تے پائے دے لاگے کھڑے نے، وہ دیکھ رہے ہیں جنت بھی جہنم بھی، رب کریم دی عرش نو ویکھ رہے ہیں، عرش کرسی نو ویکھ رہے ہیں، لوح نو ویکھ رہے ہیں، قلم نو ویکھ رہے ہیں۔ انہاں دا ایمان بھی عجیب نہیں؟ ہر وقت تسبیحات پڑھ رہے ہیں، معصوم بنا کے اللہ پاک نے انہاں نو تخلیق کر کے احسان کیتا ہے، تو ہی کس طرح کہہ سکتے ہو کہ فرشتیاں دا عجیب ہے؟ یا رسول اللہ پھر شاید ساڈا عجیب ہے۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تسی او خوش نصیب ہو کہ جنہاں نے کلمہ پڑھ کے حالت ایمان چ مجھ مصطفیٰ دے چہرے نو سردیاں اکھاں دے نال ویکھیا۔ تہاڈا ایمان کس طرح عجیب ہو سکتا ہے؟ تسی معجزات مصطفیٰ اکھاں نال ویکھے نا، تسی چاند 2 ٹکڑے ہوندے ویکھیا ہے، تسی یمن دے حبیب دی لاچار نکارا اپاہج بچی نو اٹھ کے چل دے ویکھیا، تسی ویکھیا ہے کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام چھوٹی ساری ڈیری نو کھجوراں دی جدو تقسیم کرنا شروع کر دے، ہزاراں افراد لے کے چلا جاندے نا، ڈیری دے وچوں ایک کھجور بھی گٹی نہیں ہوندی۔ تہاڈا ایمان عجیب نہیں؟ یا رسول اللہ پھر اللہ جاندا ہے، تو اس دا محبوب جاندا ہے کہ کس دا ایمان عجیب ہے۔ میرے رسول نے فرمایا میرے او غلام جنہاں نے ظاہری طور تے سر دیاں اکھاں نال مینوں نہیں ویکھیا ہوے گا، میرے دور نو نہیں پایا ہوے گا، میرے تو کئی سال بعد دنیا چ آن گے تے میرے نال ٹوٹ کے پیار بھی کرن گے، میرا کلمہ بھی پڑھن گے، میری شریعت عمل بھی کرن گے، انہاں غلاماں دا ایمان بڑا ہی عجیب ہے، بڑا ہی عجیب۔ یعنی تیرا میرا ذکر ہو گیا۔ رسول اللہ نے دعا فرمائی، فرمایا ان پر رحمت ہو، رحمت ہو، رحمت ہو۔ حضور نے 3 رحمتاں بھیجیاں، دوسری روایت ہے 7 رحمتاں بھیجیاں۔ یا رسول اللہ کنہ تے بھیج رہی ہو؟ فرمایا تواڈے تے 1 رحمت تو ہی تے ویکھ کے کلمہ پڑھیا، انہاں تے 3 یا 7 رحمتاں جنہاں نے بن ویکھے کلمہ پڑھنا ہے، بن ویکھے کلمہ پڑھنا۔ تیرے میرے تے رسول اللہ نے رحمت بھیجی ہے۔ کوئی بندہ اپنی ذات نو حقیر نہ سمجھے تے کم ظرف بن کے تے ہر للو پنجو دے پیچھے نہ لگ جائے گا۔ خدا را تھوڑا سارا ہوش تا جام پیو تے شریعت مصطفیٰ تھوڑی ساری سیکھو۔ تے میں کہنا فرض علوم کم از کم ہر شخص نو آنا چاہیے تے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ مالک اپنے تائیں کوشش کر رہے ہیں لیکن جنج تیری طلب ہے انج نہیں ہو رہا، تے غلطیاں کوتاہیاں معاف فرمائی، ٹوٹی عبادت نو قبول فرمائی، صبح قیامت محبوب دی
چادر تطہیر محبوب دی کالی کملی دے نیچے چل کے جنت چ جانے دی توفیق عطا فرمائے. ہمیشہ مدحت خیر الانعام میں گزرے. دعا ہے یہ عمر درود و سلام میں گزرے. واخر دعوانا ان الحمدللہ.